الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں ایک ایسے اجڑے دو گھرانوں کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو صرف ایک رونگ کال کی وجہ سے اجڑ گئے تھے اور 10 بچے یتیم ہوئے اور 2 لاشیں گری اور ایک ماں پاگل ہو گئی، جن کے اجاڑنے میں اہم کردار جو نبھایا ہے وہ ساس نے نبھایا تھا۔ جس دن اس گھر کے موبائل پر رونگ نمبر سے کال آئی، گھر کی بہو نے کال ریسیو کی تو دوسری جانب سے انجانی آواز سن کر عورت نے کہا سوری رونگ نمبر ہے اور فون بند کر دیا۔ لڑکے نے جب ہیلو کی آواز سن لی تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کسی لڑکی کا نمبر ہے۔ اب کال ملانے والا لڑکا مسلسل اسی نمبر پر کال کرتا رہتا، لیکن عورت نے فون نہیں اٹھایا۔ پھر وہ میسج کرتا رہا کہ جانو بات کرو، کال کیوں نہیں ریسیو کر رہی ہو۔ عورت کی ساس جو برابر دیکھ رہی تھی 2 دن سے گھنٹی بجتے ہوئے موبائل کی، بڑی مکار اور لڑائی جھگڑے والی عورت تھی۔ اس بہو کی جو ساس تھی، اس بچی کی، اس واقعے کے ایک دن بعد جب عورت کہیں مصروف تھی، موبائل پر رنگ ٹون بجی تو ساس جو اسی ٹوہ میں تھی موبائل ریسیو کیا۔ شک تو اسے پہلے ہی تھا۔ آگے سے لڑکے کی آواز سن کر ساس خاموش ہو گئی۔ لڑکا بار بار کہتا رہا کہ جانی مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی، میری بات تو سنو پلیز، تمہاری آواز نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ ساس نے خاموشی سے سن کر موبائل بند کر دیا۔ اب جب رات کو عورت کا شوہر گھر آیا تو ساس نے علیحدہ بلا کر اپنی بہو پر بد چلنی اور نامعلوم لڑکے سے یارانے کے الزامات لگا کر خوب پرانی رنجشیں نکالی۔ ساس نے، شوہر نے اسی وقت جاہلیت کا کردار ادا کر کے بیوی کو بلایا۔ یہ نہیں دیکھا کہ اس نے بھی فون پہ بات کی، اس نے بھی میسج کا جواب دیا یا نہیں، بلایا، اس کی ایک نے سنی اور اسے رسی سے باندھ کر بے انتہا تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ جب وہ تشدد سے فارغ ہوا تو اب ساس نے پھر اپنا رول ادا کیا۔ ساس نے موبائل ہاتھ میں تھمایا بیٹے کے اور کہا یہ نمبر ہے تمہاری بیوی کے یار کا۔ شوہر نے موبائل کالز چیک کی اور اس کے بعد میسج چیک کیے تو لڑکے کے تمام میسجز موجود تھے، جس میں کہا گیا تھا کہ جانو کیسی ہو، جان بات کیوں نہیں کرتی، کیا کر رہی ہو، تمہاری آواز نے مجھے پاگل کر دیا۔ اب جاہل مطلق جو شوہر تھا تمام میسج پڑھ کر اور بھی غصہ ہوا۔ ایک دفعہ پھر درد سے کہکھاتی بے گناہ بیوی کو مار مار کر ادھمرا کر دیا۔ اتنے میں ساس نے بہو کے بھائی کو فون کر کے بتایا کہ تمہاری بہن کو ہم نے اس کے یار کے ساتھ موبائل پر بات کرتے ہوئے اور میسج کرتے ہوئے پکڑ لیا، تمہاری بہن کو، جس نے ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ اسی وقت اس لڑکی کا بھائی اور ماں فوراً بیٹی کے گھر آ گئے۔ ادھر لڑکی کی ساس اور شوہر نے اس کے بھائی اور ماں کو تانے دے کر کے کہا کہ تمہاری بہن بد چلن ہے، فاحشہ ہے اور یہ اپنے یار کے ساتھ موبائل پر گپ شپ لگاتی ہے اور ہماری عزت خاک میں ملاتی ہے۔ لڑکی کے بھائی نے بھی زمانے جاہلیت کو مات دی۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے دکھاؤ کیسی بات کی ہے، کس طرح کی بات کی ہے، فوراً اس نے بھی جاہلیت کی زمانے جاہلیت کو مات دے کر اپنی ہی بہن کو بالوں سے پکڑ کر خوب زد و کوب کیا، بنا دیکھے کہ ماتھے اور ہونٹوں پہ خون پہلے ہی جمع ہوا ہے اور وہ پہلے ہی انتہائی پٹ چکی ہے۔ لڑکی قسمیں کھا کر اپنی صفائی پیش کرتی رہی، لیکن جاہل بنت شیطان ساس اور شوہر کے آگے بے بس رہی۔ لڑکی کی ماں نے بیٹی سے کہا کہ سچی ہو تو نہا دھو کر قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر اپنی صفائی پیش کرو۔ لڑکی نے نہا دھو کر باوضو قرآن پاک پر بھی سب کے سامنے ہاتھ رکھ دیا، لیکن دور حاضر کی بنت شیطان ساس، جو شیطان کی بیٹی بنی ہوئی تھی ساس، اس نے اس کو بھی ٹھکرا دیا اور کہا کہ جو لڑکی اپنے شوہر سے غداری کر سکتی ہے تو اس کے لیے قرآن پاک کیا چیز ہے،
قرآن پاک پر ہاتھ رکھنا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور اس کے ساتھ لڑکی کے جاہل شوہر نے مزید مشتعل کرنے کے لیے وہ سارے میسج لڑکی کے بھائی کو دکھائے جو لڑکے نے لڑکی کو امپریس کرنے کے لیے کیے تھے. لڑکی کی ساس نے جلتی پر منہ سے تیل چھڑکا کہ تمہاری بہن بھی چالاک اور مکار ہے، جانے کب سے یہ معاشقہ چلا رہی ہے. جس پر لڑکی کے بھائی کو شیطان نے خوب غیرت دلائی اور اس نے تیش میں آ کر بہن کی ایک نہ سنی اور پستول نکال کر اپنی بہن کے سر میں 4 گولیاں داغ دی. اور یوں ایک رونگ نمبر کی وجہ سے ایک خاندان تو یہ اجڑ گیا. 6 بچے یتیم ہو گئے جنہوں نے آنکھوں کے سامنے ممتا کو تڑپتے دیکھا. پہلے باپ کے پھر ماموں کے پاؤں پکڑے، گڑ گڑاتے رہے کہ پاپا جی، ماموں جی، امی کو نہ مارو. لیکن باپ اور ماموں تو غیرت مند تھے، وہ بھلا کیوں رکنے والے تھے. جب لڑکی کے دوسرے بھائی کو خبر ہوئی تو اس نے اپنے بھائی ماں بہنوئی اور ساس پر اور نامعلوم نمبر پر FIR کٹوا دی. جب پولیس نے اس موبائل کا ڈیٹا چیک کیا تو معلوم ہوا کہ لڑکی نے صرف ایک دفعہ رونگ نمبر کو ریسیو کیا تھا اور پھر وہ رونگ نمبر مسلسل میسیجز اور کالز کے ذریعے سے اس لڑکی کو پھنسانے کے چکر میں لگا رہا. موبائل فون کے ڈیٹا رپورٹ منظر عام پر آنے سے لڑکی کے جس بھائی نے بہن کو گولی ماری تھی اس نے اسی وقت جیل میں خودکشی کی اور رونگ نمبر ملانے والے لڑکے کو پولیس نے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا. جو یقیناً ایماندار پولیس والے ہوں گے، پولیس والا محکمہ ہے، پولیس کی قید سے اب تک بآسانی باہر آ کر وہ لڑکا کسی نئی معصوم کو برباد کرنے کے چکروں میں ہوگا. وہ لڑکا تو یوں ایک رانگ نمبر نے 3 دنوں کے اندر ایک پاک دامن عورت کو اس کے 6 بچوں سے پوری زندگی کے لیے جدا کر دیا اور 10 دنوں کے بعد لڑکی کے بھائی نے خودکشی کر کے ایک اور عورت کو بیوہ اور اس کے 4 بچوں کو یتیم کر دیا. یوں 13 دنوں کے اندر 10 بچے یتیم اور 2 خاندان تباہ و برباد ہو گئے. اماں بچوں کو بلکتا دیکھ دیکھ کے اور بیٹے بیٹی کے غم میں پاگل ہو گئی. ذرا سوچئے اور بتائیے قصوروار کون تھا. مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ ان میں قصوروار کون تھا. نمبر 1 بے غیرت رونگ کال والا لڑکا، نمبر 2 شیطان کی باندھی ساس، نمبر 3 شکی اور جاہل شوہر، یا نمبر 4 نام نہاد غیرت مند بھائی، یا نمبر 5 ہمارا معاشرہ. کیوں کرتے ہو یار ایسا؟ خدا کے واسطے چھوڑ دو. میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ایسے لڑکوں کو جو رونگ نمبر ملا کر دوسروں کو پھنساتے ہیں. توبہ کر لو، آپ کی بھی اولاد ہونی ہے، صرف بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں، ان کا مستقبل سوچو. ایسی حرکتوں سے صرف بد کردار لڑکیاں پھنستی ہیں. میرے بھائی کیوں پاک دامن عورتوں کی زندگی اجاڑتے ہو، گھروں کے گھر برباد کرتے ہو؟ خوف کرو ورنہ تمہاری بھی گردن ایک دن مروڑ دی جائے گی اللہ کی طرف سے. تو دوستو اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اور میری دوسری گھریلو ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ جو سامنے لال سا بٹن ہے اسے دبا کر کے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.